السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن بدستور جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کی رٹ کو جو ہے وہ چیلنج کیے ہوئے ہیں. ان دونوں افسروں میں جاری سر جنگ یا رساکشی جو ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا، بلکہ ریاست میں ریاست کا تصور بدستور اپنی جگہ پر موجود ہے، جس کا ثبوت جو ہے ان جن تین یونٹس کو جو ہے آئی جی سندھ نے 2 ماہ قبل جو ہے خود ڈی آئی جی مقصود میمن کے چین آف کمانڈ سے نکال کر ڈی آئی جی ایڈمن کے چین آف کمانڈ میں دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، یعنی سیکورٹی زون 1، سیکورٹی زون 2 اور خود کرائم سین یونٹ. لیکن عملی طور پر جو ہے وہ تینوں کے تینوں یونٹ جو ہے وہ اب بھی ڈی آئی جی ایس ایس یو مقصود میمن کے زیر کمان میں ہیں، ان کے چین آف کمان میں ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود سیکورٹی زون 1 میں جو ہے آر آئی کی حیثیت سے انسپکٹر ذوالفقار نقوی کی پوسٹنگ، اور خود سیکورٹی زون 2 میں جو ہے انسپکٹر محمد اقبال کی پوسٹنگ آر آئی کی حیثیت سے خود مقصود میمن کا کرنا ہے کہ انہی کے دستخط سے جو ہے ان دونوں انسپکٹروں کو جو ہے دونوں سیکورٹی زون میں جو ہے آر آئی تعینات کیا گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں سیکورٹی زون 1 اور سیکورٹی زون 2 کے علاوہ خود کرائم سین یونٹ جو ہے وہ ڈی آئی جی مقصود میمن کے چین آف کمانڈ میں اس وقت کام کر رہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ آئی جی آفس سے کوئی واپسی کا نوٹیفیکیشن ایسا جاری نہیں کیا گیا، جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آن دا ریکارڈ جو ہے یہ تینوں کے تینوں یونٹ جو ہے وہ خود اس وقت بھی مقصود میمن کے چین آف کمانڈ میں. لیکن یہاں طاقت کا کھیل ہے، کون زیادہ طاقتور ہے وہ اپنی بات کو منوا کے دم لیتا ہے، اور اب یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے خود مقصود میمن جو ہے اپنی طاقت کے حوالے سے جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے ان تینوں یونٹوں کی نہ صرف واپسی ہے بلکہ وہاں پر خود ڈی آئی جی ایڈمن کی جانب سے جن آر آئیز کی پوسٹنگ کی گئی تھی انہیں چلتا کر کے خود مقصود میمن نے اپنے آر آئی کی پوسٹنگ کروا دی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں یونٹ جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ اب بھی جو ہے مقصود میمن ڈی آئی جی کے چین آف کمانڈ میں ہے. تو اس سے تو خود اب آئی جی سندھ کی جو ہے یعنی کہ ان کا جو ایک رٹ ہے وہ چیلنج بن چکا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مشتاق مہر جو ہے اپنی رٹ کو قائم رکھنے کے لیے یا قائم کرنے کے لیے کیا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں. ناظرین، آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ایک اجلاس ہوا. یہ وہ اجلاس ہے جو خود پرائم منسٹر عمران خان کے حکم پر جو ہے ملک کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ مہینے میں 2 بار جو ہے وہ طلب کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کرائم کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، خاص طور پر جو ہے وہ اقلیتوں کے کیسز سے متعلق اور ہیومن رائٹس کی جو خواتین کے جو ریپ کے کیس ہے، بچوں کے اغوا، ان کیسز کے بارے میں جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ اس کی معلومات لی جاتی. تو یہ جو اجلاس آج ہوا، یہ اجلاس 15 روز یعنی محرم سے پہلے بلوایا اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ اجلاس جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کی ریکویسٹ پر جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا تھا، اور اب امریکہ سے واپسی کے بعد یہ اجلاس جو ہے وہ آج ہوا. اور یہ اجلاس جو ہے وہ ہر 15 دن بعد جو ہے اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ طلب کرتے رہیں گے تاکہ کرائم کی بڑھتی ہوئی صورتحال کو قابو میں لایا جا سکے. ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. یعنی اسپیشل برانچ کی جو رپورٹیں تھی آرگنائز جرائم کے حوالے سے کہ اتنے اڈے پوری کراچی اور اندرون سندھ میں چل رہے، اس کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے 8 ایس ایچ او جو ہے متاثر ہو رہے تھے، جس میں سے 4 ایس ایچ اوز کو جو ہے خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی معطل کر چکے ہیں، لیکن 4 ایسے ہیں کہ جو ابھی تک معطل نہیں ہو سکے. بدستور جو ہے وہ انہی تھانوں کے ایس ایچ او
شپ کو انجوائے کر رہے ہیں. جن تھانوں سے متعلق جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے افسران RI بھجوا چکے ہیں, اپنی RI یعنی رپورٹیں بھجوا چکے ہیں IR کہ بھئی ان کے علاقوں میں جو ہے وہ اتنے آرگنائز جرائم چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ SHO جو ہیں اپنے اپنے سیٹوں پر براجمان ہیں, جس میں سے جو ہے خواجہ اجمیر نگری تھانے کے SHO راؤ ناظم ہیں, سمن آباد تھانے کے SHO وقار ہیں, بلال کالونی تھانے کے SHO نواز بروئی ہیں, اور اس طریقے سے منگو پیر تھانے کے SHO حاجی ثناء اللہ بھی شامل ہے, جو کہ پہلے رضویہ میں تھے. رضویہ تھانے میں ان کی پوسٹنگ کے دوران جو ہے اسپیشل برانچ نے تقریباً کوئی 41 IR بھجوائی تھی کہ حاجی ثناء اللہ جو ہے اتنے زیادہ آرگنائز جرائم کے اڈے جو ہے وہ اپنے تھانے کے حدود میں چلا رہا ہے, لیکن ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے انہیں ایک طریقے سے انعام دیتے ہوئے جو ہے وہ اس سے بھی اچھے تھانے یعنی منگو پیر تھانے کا SHO لگا دی گئی. اسی طریقے سے جو ہے گزشتہ روز جو ہے وہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے SHO اسرار حسین کو لائن حاضر کر دیا, اور خود سکن تھانے کے SHO اخلاق احمد کو بھی جو ہے آرگنائز جرائم کی سرپرستی کرنے کے جرم میں جو ہے وہ انہیں معطل کر دیا ہے. ناظرین, اب چلتے ہیں اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سوال اسی طریقے سے جاری, وہ ساری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین, اب ہم چلتے ہیں پولیس ٹریننگ سینٹرز میں ہونے والے گھپلوں کی جانب. اب میں پروگرام شروع کرنے سے قبل جو ہے خود ٹریننگ کے جو DIG ہیں عمران یعقوب کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے چین آف کمان میں آخر ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ پولیس کے ٹریننگ سینٹر نہیں بلکہ لوٹ مار کے جو ہے وہ مرکز بنتے چلے جا رہے ہیں. خیرپور سے جو ہے بڑی سنگین قسم کی خیرپور ٹریننگ سینٹر سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہاں کا جو پرنسپل ہے اس کے جو ایک کارندے ہیں, ایک PSO جو ہے کانسٹیبل عبدالرزاق میتلو نے جو ہے وہ اندھی ایک مچائی ہوئی ہے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ وہاں جو پولیس کانسٹیبل جو افسران جو ہے جا کے کورس جوائن کرتے ہیں تو وہ جو مخدومی ہیں وہاں کے پرنسپل خالد مخدومی SSP, ان کا جو ایک چہیتا ہے لاڈلا ہے کانسٹیبل عبدالرزاق میتلو, انہوں نے جو ہے ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ حرکتیں شروع کر دی ہیں COVID-19 کی وجہ سے. یعنی جو بھی پولیس والے کورس کرنے جاتے ہیں ان سے ایک ماسک اور ایک سینیٹائزر دینے کے مد میں جو ہے وہ ان سے 200 روپے وصول کیے جاتے ہیں. اس طریقے سے ایک بالٹی دینے کے جو ہے وہ 300 روپے, جنا کیپ یعنی ٹوپی پہننے والی جو ہوتی ہے اس کے مد میں 250 روپے, دھوبی فنڈز کے مد میں جو ہے 300 روپے, اور بنیان کی مد میں 600 روپے, اور اس کے علاوہ جو ہے اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ DIG کے مد میں جو ہے وہ 200 روپے لیتے ہیں ہر سپاہی ہر پولیس والے سے, اور 180 روپے کی رسید دیتے, یعنی کہ اس میں بھی 20 روپے کی ڈنڈی مارتے ہیں. اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ DIG ٹریننگ کی مد میں 200 روپے کس خوشی میں یہ وصول کر رہے ہیں. اس کا علم جو ہے خود عمران یعقوب کو ہے یا نہیں, لیکن ان کے نام پر جو ہے ٹریننگ سینٹرز کے جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ 200 روپے ہر پولیس والے سے وصول کر رہے ہیں, اور میس کٹنگ جو ہے اس کے جو ایڈوانس ہے اس میں 3200 روپے ہر پولیس والے سے یہ وصول کر رہے ہیں, اور رسید صرف 300 روپوں کی ان کو دے رہے ہیں. اب ڈرل انسپکٹر جو ہے وہ 2000 روپے جو ہے ہر پولیس والے سے وصول کرتا ہے جو ٹریننگ کے لیے وہاں پر آ رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2000 روپے میں سے جو ہے وہ 1000 روپے جو ہے وہ سیدھا پرنسپل جو ہے خالد مخدومی کے پاس جاتا ہے, اور 1000 روپے جو ہے ڈرل انسپکٹر کی جیب میں آتا ہے. یہ وہ خود فرماتے اور ان سے جو ہے یہ اتنے پیسے وصول کرتے ہیں. یہ حال ہے اس وقت خیرپور پولیس ٹریننگ سینٹر کا. اب پچھلے دنوں جو ہے کہتے ہیں کہ جو پرنسپل ہے خالد مخدومی کے صاحبزادے اپنے دوستوں کے ہمراہ جو ہے ٹریننگ سینٹر میں آ گئے تھے, اور آنے کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ مدوشی میں تھے یا کیا تھے کہ انہوں نے جو ہے فرمائش کی کہ ہم نے جو ہے سرکاری اسلحہ استعمال کرنا ہے, جس کے بعد جو ہے وہاں پر موجود ایک ASI
غلام احمد جاوری نے جو ہے محمد جاوری نے جو ہے پھر انہیں جو ہے سرکاری اسلحہ دے کر جو ہے بٹ لے جا کر انہیں فائرنگ کروائی. سینکڑوں کی تعداد میں گولیاں وہاں پر استعمال ہوئی اس رات کو، جس میں جو ہے خود پرنسپل خالد مخدومی کے صاحبزادے اور ان کے دوستوں نے جو ہے سرکاری اسلحے کا بے دریغ استعمال جو ہے پولیس ٹریننگ سینٹر میں کیا. اب اس ٹریننگ سینٹر کے بارے میں اور بھی بہت ساری اطلاعات ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب یہاں پر پرنسپل ہوا کرتے تھے تقی شاہ، وہ 2007 سے تقریباً جو ہے کہتے ہیں کہ 9 سال تک جو ہے مسلسل جو ہے وہ اس خیرپور ٹریننگ سینٹر کے جو ہے پرنسپل تھے، اور ان کے ساتھ ان کے جو چہیتے تھے 2 بندے جو ان کے چہیتے تھے، ایک یعنی کہ لائن افسر ہیں غلام محمد رن اور ایک ہیڈ مورر تھے میر ہزار. ان دونوں نے بھی وہاں پر تباہی مچائی ہوئی تھی، یعنی کوئی بھی کام جو ہے ان دونوں کی مرضی کے بغیر جو ہے پرنسپل تقی شاہ نہیں کرتے تھے. تقی شاہ کا دور جو ہے اس زمانے میں جو ہے لوٹ مار کی انتہا تھی اس ٹریننگ سینٹر میں، اور بعد میں جو ہے وہ ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے الزام میں تحقیقات بھی شروع کر دی گئی تھی، یعنی کہ لائن افسر غلام محمد رن اور ہیڈ مورر جو ہے میر ہزار کے خلاف، جو کہ ایس پی حمید کوسو ہیں. یہ شہداد پور پولیس ٹریننگ سینٹر کے پرنسپل ہے. انہوں نے انکوائری کی، اس میں انکوائری میں جو ہے پھر یہ جو ہے وہ ان کو غلام محمد رن کو انہوں نے ایک طریقے سے کلین چٹ دے دی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کا دوبارہ ٹرانسفر جو ہے وہاں پر نہیں ہو سکا، بلکہ ان کی پوسٹنگ جو ہے سکرن پولیس ٹریننگ سینٹر میں. لیکن میر ہزار جو ہیڈ مورر تھے وہ دوبارہ جو ہے کہتے ہیں کہ اے ڈی خواجہ کی سفارش کے ذریعے جو ہے ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہے عمران یعقوب نے ان کی دوبارہ پوسٹنگ جو ہے وہ اسی خیرپور پولیس ٹریننگ سینٹر میں کر دی، جہاں پر اس وقت پھر لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم ہے. تو یہ عمران یعقوب جو ڈی آئی جی ٹریننگ ہے وہ اس جانب توجہ دے کہ یہ ان کے چین آف کمان میں آخر کیا ہو رہا ہے. آج جو ہے اطلاع یہ ملی ہے کہ جام نواز علی جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے ان کے پرنسپل جو ہے ایس ایس پی ذوالفقار علی زرداری کا انتقال ہو چکا ہے. ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و سر کا سفر اس طریقے سے جاری و ساری ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، چلتے ہیں اب اگلے خبر کی جانب جو کہ جیل پولیس سے متعلق ہے. خبر بریک کرنے سے پہلے جو ہے میں توجہ اپنے قابل احترام ہوم سیکرٹری سندھ قاضی پرویز شاہد کی چاہتا ہوں. پچھلے کئی دنوں سے جو ہے میں لڑکانہ سینٹرل جیل کی سلامتی کے حوالے سے ایک سے بڑھ کر ایک نیوز جو ہے وہ بریک کر رہا ہوں. آج بھی ایک انتہائی خوفناک نیوز بریک کرنے جا رہا ہوں. پولیس میں جو ہے وہ کھانچوں پر جو ہے پولیس ملازمین کو چھوڑے جانے کی خبریں جو ہے وہ اکثر میڈیا پر آتی رہتی ہیں، لیکن آج اسی طریقے سے جو ہے جیل پولیس کے جو ہے کانسٹیبلوں کے اور ملازمین کے کھانچے پر چھوڑے جانے کی جو ہے وہ خبر میں بریک کرنے جا رہا ہوں. یعنی کہ جیلوں کو تحفظ دینے کے لیے وہاں ہمیشہ جو ہے نفری یا پولیس اہلکاروں کی تعداد کو بڑھانے کے مطالبے کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ لاڑکانہ جیل ایک ایسی جیل ہے کہ جہاں سے پولیس ملازمین کو جو ہے کھانچے پر اور ویزے پر جو ہے چھوڑے جانے کی اطلاع ملی ہے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ ہمراز راہی کی جو رپورٹ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اس وقت جو ہے خود لڑکانہ جیل میں جو ہے اسٹرینتھ جو ہے وہاں پر ریکارڈ پر 271 کی ہے، یعنی 271 پولیس اہلکاروں کی وہاں پر نفری ہے منظور شدہ. لیکن اس نفری میں سے جو ہے تقریباً کہتے ہیں کہ 120 کے قریب جو ہے پولیس اہلکاروں کو کھانچے پر ویزے پر چھوڑا گیا ہے. یعنی کسی سے 15,000، کسی سے 20,000، کسی سے 25,000 روپیہ ماہوار لے کر جو ہے ان سے نوکری نہیں لی جاتی. کتنا بڑا رسک ہے. یعنی خود لڑکانہ جیل جو ہے اتنی اہم ترین جیل ہے جہاں پر 1700 کے قریب قیدی ہیں. ان 1700 قیدیوں میں سے 100 سے زائد قیدی جو ہے وہ
پھانسی گھاٹ پر موجود ہے، یعنی کہ جن کی کنوکٹڈ ہو چکے ہیں اور وہ اپنی پھانسی کے منتظر ہیں. ان کی اپیلیں مختلف عدالتوں میں اس وقت چل رہی ہے. رحم کی اپیلیں وہ ملزمان اس جیل میں ہیں. اس جیل کی جو حفاظت جس طریقے سے کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 271 کی نفری میں سے 120 پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ کھانچے پر چھوڑا گیا ہے. اس سلسلے میں جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اس گورکھ دندے میں جو ہے اس جیل کا ایک منشی کانسٹیبل خالد ملوث رہا ہے. عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلتا رہا تھا، لیکن جب لیاقت پیرزادہ یہاں پر جو ہے سپرنٹینڈنٹ بن کر آتے ہیں اور ان کے علم میں جب یہ بات آتی ہے تو وہ اس کے بعد جو ہے یہ خالد منشی کو معطل کر دیتے ہیں اس جرم پر کہ انہوں نے جیل کی سلامتی کو خطرہ لاحق کر دیا ہے. یعنی 120 کے قریب جو ہے پولیس اہلکاروں کو انہوں نے کھانچے پر چھوڑا ہے. اس جرم پر جو ہے سپرنٹینڈنٹ جو ہے لیاقت پیرزادہ انہیں معطل کر دیتے ہیں. لیکن جب خود لیاقت پیرزادہ کا وہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے اور ان کی جگہ پر ایک سفارشی ایک ایسا سپرنٹینڈنٹ یعنی کہ اشفاق کروڑ جنہیں خود جیلوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ان کی ساری سروس جو ہے وہ سابقہ آئی جی نصرت مینگن کے جو ہے وہ پی ایس او کی سے دفتری معاملات کی تھی. انہیں جو ہے اب خود نصرت مینگن کی سفارش پر جو ہے موجودہ جو یہ آئی جی ہیں جیل کے، انہوں نے جو ہے انہیں جو ہے وہ پہلے کیا نام ہے شکارپور جیل کا اور اس کے بعد اب انہیں دو چارج دیے، یعنی کہ سینٹرل جیل لڑکانہ کا بھی انہیں سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا ہے. اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام جو ہے اس منشی یعنی کانسٹیبل خالد کو انہوں نے بحال کروایا اور بحال کروانے کے بعد وہی سلسلہ جو ہے یعنی کہ ویزے پر جو ہے وہ 120 پولیس اہلکاروں کو چھوڑنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے. یعنی ہر اہلکار سے کسی سے 15 کسی سے 20 اور کسی سے 25,000 روپیہ منتھلی جو ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے جیل کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی. اس لیے میں نے پروگرام کے شروع میں ہی مخاطب کیا تھا اپنے قابل احترام جو ہے وہ ہوم سیکریٹری سندھ جو ہے قاضی پرویز کو کہ آپ توجہ دیں کہ یہ آپ کے چین آف کمانڈ میں کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ اتنا رسک لیا جا رہا ہے کہ جیلوں کو تحفظ دینے کے لیے یعنی ہمیشہ جو ہے وہ عملے کی کمی کا رویا جاتا ہے، لیکن یہ واحد جیل ہے کہ جہاں پر یعنی کہ عملے کو دانستہ جو ہے کرپشن کی وجہ سے جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے. اور یہ وہی جیل ہے جو پچھلے 25 دنوں سے جو ہے وہ بند نہیں ہو رہا ہے. اور پولیس جو ہے وہاں پر جو جیلر ہے اور خود جو ڈی آئی جی سکھر ہیں جیل پولیس کے، وہ بھی جو ہے اس جیل کو جو ہے بند کروانے میں ناکام رہے ہیں. جیل میں موجود تمام کے تمام قیدی دن ہو یا رات ہو بیرکوں میں نہیں بلکہ وہ ماڑی میں ہی گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ان کی تصویریں بھی گزشتہ روز اپنے پروگرام میں دے چکے تھے اور ناظرین دیکھ چکے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ قیدی جو ہے وہ بیرکوں کے بجائے جو ہے ماڑی میں ہی نظر آ رہے ہیں. اب اس سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ اب جب سے جو ہے جیل کے جو نئے وزیر آئیں مشیر آئیں اعجاز جاگرانی، اس کے بعد سے جو ہے وہ جیل کا پورا نظام ہی جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گیا، درم بھرم ہو گیا. یعنی کہ ہر جگہ پر جو ہے ایک جیلر کے پاس 2 چارج ہیں، 3 جیلوں کے چارج ہیں. جیلوں کی یعنی کہ ایک طریقے سے سلامتی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے خطرے میں پڑ چکی ہے. اب جو اعجاز جاگرانی مشیر ہیں جو کہ خود نیب زدہ ہے، نیب کے مقدموں میں مطلوب تھے اور ان کی گرفتاری کے لیے نیب نے ان کے گھر پر جیکوباد میں چھاپا مارا تھا، جس چھاپے کے وقت جو ہے خود جو ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تھے ریاض شمائل نے بجائے نیب کی جو پارٹی تھی ان کی مدد کرنے کے بجائے انہوں نے جو ہے مخبری کرتے ہوئے اعجاز جاگرانی کو پولیس موبائل میں وہاں سے فرار کروایا، ورنہ وہ گرفتار ہوتے اور وہ اس وقت جیل کی مشیر یا جیل کے وزیر ہونے کے بجائے خود کسی جیل میں کسی کھولی میں بند نظر آتے. لیکن بدقسمتی کہو یا ان کی خوش قسمتی کہو کہ خود پولیس میں موجود میر جعفر اور میر صادقوں نے جو ہے یعنی کہ نیب کے ساتھ غداری کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں
نیب کے چھاپے سے ہی فرار کروا دی اور اس کے بعد جو ہے وہ جیل کے وزیر یا مشیر بننے میں کامیاب ہو گئے۔ مشیر بننے کے بعد جو ان کا پہلا آرڈر تھا، ان کا جو اپنا کزن ہے عباس جاکرانی، جو کہ نیب کے کیس میں گرفتار ہیں اور وہ سینٹرل جیل کراچی میں تھے، وہاں سے انہوں نے پہلا آرڈر کیا تھا کہ انہیں ان کے گھر والے جیل یعنی جیکب آباد جیل میں انہیں ٹرانسفر کر دیا۔ وہاں ان کے لیے کمرہ بنایا گیا ایئر کنڈیشن، اور ان کو تمام تر جو ایک آسائشیں ہوتی ہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل والی، وہ آسائشیں جو ہے مشیر جیل خانہ جات اعجاز جاکرانی نے اپنے کزن عباس جاکرانی کو جیل میں فراہم کی۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ جس مقدمے میں اعجاز جاکرانی اس وقت گرفتار ہے، یہ مقدمہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میونسپل کمیٹی جو ہے وہاں جیکب آباد کا، وہاں کی وہ چیئرمین تھے، وہاں انہوں نے اربوں روپوں کا فراڈ کیا ہے۔ اور اس مقدمے کا جو دوسرا ملزم ہے وہ خود اعجاز جاکرانی ہیں، جو کہ اس وقت مشیر جیل خانہ جات ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی مقدمے میں جو ان کا کزن گرفتار ہے جیل میں ہے، ان کو سہولت دیتے ہوئے جو ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں جو ہے جیکب آباد جیل میں شفٹ کر دیا۔ حالانکہ ان کا مقدمہ اس وقت کراچی میں چل رہا ہے اور انہیں قانون کے مطابق جو ہے سینٹرل جیل کراچی میں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے مشیر جیل خانہ جات اعجاز جاکرانی نے جو ہے وہاں پر شفٹ کر دی، اور وہاں انہیں تمام تر وہ آسائشیں فراہم کر دی گئی جس کے وہ قانونی یا اخلاقی طور پر جو ہے وہ مستحق نہیں تھے۔ نہیں چلتے ہیں اب پروگرام کے آخری خبر کی جانب، جو کہ ریلوے پولیس سے متعلق ہے۔ ریلوے پولیس کو خود مختار ہونا چاہیے۔ ریلوے پولیس کو جو ہے وہ ریلوے ڈپارٹمنٹ یعنی بابوؤں کلرکوں کے چنگل سے آزاد ہونا چاہیے۔ جب تک وہ خود مختار نہیں ہوتا، جب تک وہ بابوؤں کے چنگل سے نہیں نکلتی ہے ریلوے پولیس، اس وقت تک جو ہے ریلوے کی جو ٹرینوں میں جو مسافروں کا جو سفر ہے، نہ تو ان کے حادثات کو یقینی بنایا جا سکے گا، اور نہ ہی جو دہشت گردی کی وارداتیں ٹرینوں میں ہوتی رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکے گا، جب تک کہ جو ہے ریلوے پولیس کو جو ہے وہ خود مختار نہ بنایا جائے۔ یعنی ریلوے پولیس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بنانے کا مقصد خود ریلوے ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن تھی، جو چوری تھی، جو لوٹ مار تھا، اس کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے ریلوے پولیس کو بنایا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لٹیرے جو خود ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ان لٹیروں نے اپنے جرائم کو، اپنی کرپشن کو، اپنی لوٹ مار کو جو ہے ہر طرح کے قانونی مداخلت سے بچانے کے لیے خود جو اپنی پولیس تھی ریلوے پولیس کی، اس کو ایک طریقے سے واچ اینڈ وارڈ پولیس میں تبدیل کر دیا، جو ان کے اشاروں کی محتاج ہے۔ یعنی ریلوے پولیس کے جو افسران ہیں، چاہے وہ سپاہی ہو چاہے وہ آئی جی ہو، وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کے آگے محتاج ہیں۔ یعنی کسی کا پرموشن ریلوے پولیس کے بابوؤں کی مداخلت یا ان کی سفارش کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طریقے سے ان کے تنخواہوں کا معاملہ ہو، ان کے الاؤنسز کا معاملہ ہو، ان کے ٹی اے ڈی اے کا معاملہ ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس میں پیسوں کا لین دین ہو، وہ جو ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ کی مرضی، ان کی این او سی، ان کی رضامندی، ان کی خوشنودی حاصل کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک طریقے سے ریلوے پولیس جو ہے وہ خود ریلوے ڈپارٹمنٹ کے رحم و کرم پر ہو گئی ہے۔ تو وہ جب تک ریلوے پولیس کو جو ہے وہ خود مختار نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک ریلوے پولیس جو ہے اپنی صلاحیتوں کا یعنی بہتر طریقے سے جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکے گی۔ ریلوے پولیس کے 27 افسران و اہلکار جو ہے وہ ریلوے میں ہونے والے دہشت گردی کی وارداتوں کے دوران جو ہے مسافروں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دے چکے ہیں، یعنی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں یہ 27 پولیس افسران و اہلکار۔ تو اس ریلوے پولیس میں جو ہے خود ریلوے پولیس کے ملازمین کا خون شامل ہے۔ اب جب تک جو ہے یہ ریلوے کو
پولیس کو جو ہے اگر خود مختار نہیں بنتا تو ریلوے پولیس اپنی کارکردگی اچھی طریقے سے نہیں کر سکتی، اور ریلوے میں جو ہونے والی دہشت گردی ہے، ریلوے کے جو حادثات ہیں، وہ ہمیشہ سوالیہ نشان ہی بنے رہیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہے ہمارے نمائندے عجب گل کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسا آئی جی تھا واجد ذات جو اس کمزوری کو بھانپ چکا تھا ریلوے پولیس کی، کہ ان کو یہ احساس ادراک ہو چکا تھا کہ جب تک ریلوے پولیس کو جو ہے خود ریلوے ڈپارٹمنٹ کے چنگل سے آزاد نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ریلوے پولیس جو ہے وہ اپنے ٹانگوں پر، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ اپنے فرائض جو ہے وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے قابل ہوگی۔ تو انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں اپنے ایک ڈی آئی جی تھے شارق جمال خان، جو کہ پچھلے 5 سالوں سے 6 سالوں سے جو ہے ریلوے پولیس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، انہیں ان تمام کمزوریوں کا علم تھا کہ کس طریقے سے ریلوے پولیس کو فعال بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی رپورٹ بنا کے جو ہے آئی جی واجد ضیاء کو بھجوائی تھی، اور واجد ضیاء نے جو ہے اس رپورٹ کو جو ہے پرائم منسٹر کو بھجوائی تھی، اور ان سے یہ درخواست کی تھی کہ جب تک آپ ریلوے پولیس کو جو ہے وہ خود مختار نہیں کرتے، اس وقت تک جو ہے ریلوے پولیس جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا نہیں منوا سکتی۔ اور جس طریقے سے ریلوے کی اس وقت 9000 کی نفری ہے، آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نفری میں بھی اضافے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے لکھا تھا کہ 20,000 کی نفری ہونی چاہیے، تب جا کر جو ہے یہ کراچی سے لے کے خیبر تک اور بلوچستان تک جو ہے یہ ریلوے کی جو لائن ہے، یعنی پٹریاں ہیں، ان کا تحفظ اس وقت تک جو ہے یقینی نہیں ہو سکے گا جب تک کہ جو ہے یہ نفری 20,000 نہیں کر دی جاتی، اور ریلوے پولیس کو جو ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ سے الگ کیا جائے، تاکہ ریلوے کا جو آئی جی ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو، کس کو پروموشن دینا ہے، کس کو ٹرانسفر کرنا ہے، کس کو کی تنخواہ بڑھانی ہے، کس کو جو ہے الاؤنس دینا ہے، کس کو الاؤنس نہیں دینا، یہ تمام کے تمام فیصلے جو ہے یہ آئی جی کے کرنے کے ہیں۔ یہ فیصلے جو ہے وہ سی ای او کے یا جو ہے ڈی ایس آر کے یا ان کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہے یہ آئی جی کے کرنے کے ہیں، یا پھر ان کے ڈی آئی جی کے یا ان کے اسٹاف افسر کے ہیں، اور ان کا کم از کم جو پی ایس او ہے وہ کلریکل اسٹاف سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پی ایس او جو ہے ان کا کوئی فورس سے کوئی ایس ایس پی یا کوئی ڈی آئی جی رینک کا بندہ ہونا چاہیے، تاکہ آئی جی کو جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں مطلب ہے کہ کسی کی جانب دیکھنا نہ پڑے، سب فیصلے اپنے وہ خود کر سکیں۔ اب جو موجودہ جو اس وقت نئے آئی جی ریلوے آئے ہیں، انعام غنی، جو کہ بہت ہی با اختیار ہیں اور سیاسی بھی ان کو اپروچ ہے، اور خود جو پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کی بھی انہیں سپورٹ حاصل، تو اس وقت پوری کی پوری ریلوے پولیس جو ہے ان کی جانب دیکھ رہی ہے کہ انعام غنی جو ہے ریلوے پولیس کو کس طریقے سے ریلوے ڈپارٹمنٹ کے چنگل سے نکالنے میں کامیاب ہوتے۔ انہیں سب سے پہلے تو سابقہ جو ان کے آئی جی ریلوے تھے عارف نواز کے کیے جانے والے کچھ غلط احکامات کو واپس لینا ہوگا۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے پی ایس او کی مرضی سے یا ان کی خواہش پر جو ہے کم از کم کوئی 10 ایس پیوں کے پوسٹنگ جانے سے پہلے کیے تھے، یعنی کہ لک آفٹر کا چارج جو ہے ڈی ایس پیوں کو جو ہے وہ ایس ایس پی کا دے دیا تھا، ہر ایک سے کسی سے کہتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے لیے، کسی سے 3، کسی سے 2، اتنے رشوت لینے کے بعد جو ہے وہ ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے آرڈر انہوں نے کر دیے تھے۔ اب یہ تمام کے تمام آرڈر جو ہے نئے آئی جی جو ہے انعام غنی کو واپس لینے پڑیں گے، تب جا کے جو ہے یہ ریلوے پولیس کا جو ہے وہ یعنی کہ اونچا ہوگا، اور ریلوے پولیس جو ہے وہ اپنے کام کرنے کے قابل ہو سکے گی۔ اس وقت ان کا مورال جو ہے مکمل طور پر گر چکا ہے۔ ریلوے پولیس کا اس وقت حالت یہ ہے کہ ریلوے کے جو اپنے ملازمین ہیں 9000 کے قریب، اس میں غالب اکثریت جو ہے وہ ڈپوٹیشن پر جانے کے لیے ہر ایک نے درخواستیں دی، یعنی ہر پولیس کا ملازم جو ہے وہ ریلوے پولیس کا ملازم ہونے کے باوجود ریلوے پولیس میں کام کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہاں ان کو تنخواہ وقت پر نہیں ملتی، اور تنخواہ وہی مل رہی ہے جو کہ 21-22 سال پہلے تھی۔ پوری
پوری پاکستان کی جو پولیس ہے ان کی تنخواہوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ریلوے پولیس وہ بدنصیب پولیس ہے کہ جس کی تنخواہ میں آج تک مزید کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ واجد ضیاء جو آئی جی تھے ریلوے کے، انہوں نے بڑی کوشش کر کی تھوڑی بہت جو ہے تنخواہ میں اضافہ ضرور کیا تھا، لیکن اس پر بھی جو ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چیخ پڑی تھی، اور انہوں نے جو ہے پھر واجد ضیاء کے خلاف جو ہے وہ سازشوں کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنے سیکرٹری ریلوے اور ریلوے وزارت کے ذریعے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھجوا کے ان کا ٹرانسفر کروا دیا تھا۔ یعنی کہ اس کے بعد یہ عارف نواز آتے ہیں، اور اس کے بعد عارف نواز جو ہے وہی کرتے ہیں جو کہ ریلوے ڈپارٹمنٹ یا ان کا جو پی ایس او چاہ رہا تھا۔ تو یہ ریلوے پولیس کے اندر یہ تباہالی ہے، یہ بربادی ہے۔ اب اس کو جب تک جو ہے یہ نئے جو آئی جی ہیں انعام غنی جو ہے، ان کو یہ میں مشورہ دوں گا کہ وہ ریلوے پولیس کو اگر چاہتے ہیں کہ ان کی کارکردگی بہتر ہو، اور ریلوے پولیس جو ہے یہ جو ریلوے کے جو حادثات ہوتے ہیں ان کے ذمہ واروں کا تعین کرنے کے اگر وہ قابل ہوں کہ بھئی اس کے حادثات کے ذمہ وار کون ہیں، ظاہر ہے کہ وہ انجینئر ہیں، ریلوے کے ملازمین ہیں، وہ ریلوے کے ملازمین خود ہی ان تمام حادثات کی انکوائری کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ان انکوائری میں جو ہے ریلوے پولیس کے افسران کو شامل نہیں کرتے۔ حالانکہ تفتیش کرنا جو ہے پولیس کا کام ہے، یہ کلرکوں کا کام نہیں ہے، لیکن وہ اس تفتیش کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس حادثات کے ذمہ وار کون ہیں، تو وہ اپنے کلرکوں کو، اپنے انجینئروں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ تفتیش اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اب اگر ریلوے پولیس خود مختار ہو جائے گی تو پھر وہ تفتیش خود کرے گی۔ یہاں پر چوریاں ہو رہی ہے، بریک جو ہے یعنی ہر بوگی میں جو ہے وہ 3-4 بریک لگے ہوتے ہیں، اس میں ایک بریک جو ہے وہ اضافی ہوتا ہے، اسپیئر بریک ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بریکیں ہمیشہ چوری ہو جاتی ہے، ہمیشہ چوری ہوتی ہے، اور ایک ایک بریک کا وزن اتنا ہے کہ اس سے کوئی ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا، 5-6 آدمی مل کر ایک بریک اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ایسے کون سے چور ہیں جو 6-8 آ کے ان بریکوں کو چوری کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ خود ریلوے کا جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان چوریوں میں ملوث ہے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کون کرے، ان کی تفتیش کون کرے، کون سی پولیس کرے؟ ریلوے پولیس، وہ ریلوے پولیس جن کو انہوں نے اپنی گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے۔ جب تک ریلوے پولیس جو ہے ریلوے کے چنگل سے، ڈپارٹمنٹ کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتی، خود مختار ریلوے پولیس نہیں بنتی، اس وقت تک جو ہے ان کی کرپشن، ان کی چوری، ان کی لوٹ مار کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب انعام غنی نئے آئی جی آئے ہیں، ریلوے کے جو بدنصیب اور بے بس اور کمزور جو اسٹاف ہیں وہ اپنے نئے دلیر بہادر اور ایک با اثر آئی جی کی جانب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ نئے آئی جی انعام غنی جو ہے ریلوے پولیس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا وہ بھی ریلوے ڈپارٹمنٹ کے انتقام کا نشانہ بنتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں